بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کے دل میں رب ذوالجلال کی توحید کی عظمت۔ آئیے آیت الکرسی کی فضیلت میں دوسری حدیث سنتے ہیں جو کہ سنن نسائی کے اندر ہے، جس کے راوی ابو امامہ الباہلی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اس اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور ہم لوگ جلد بازی میں اس عظیم آیت کی قرات کو جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، فوری طور پر مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے کبھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کو ترک نہیں کیا۔ آئیے آیت الکرسی کی فضیلت میں تیسری حدیث سنیے جو کہ طبرانی کے اندر ہے، جس کے راوی ابی ابن کعب ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا سامنا ایک جن سے ہوا، اور جناب ابی نے اس جن کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم کون ہو، انسان ہو یا جن ہو؟ یعنی وہ جن جناب ابی کے سامنے انسانی شکل میں آیا، تو اس جن نے کہا کہ نہیں، میں جن ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں جن ہوں۔ تو جناب ابی نے اس سے کہا کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم جنات سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی۔ جو شخص صبح آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، شام ہونے تک جنات سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص رات کو شام کو آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، وہ صبح ہونے تک جنات سے محفوظ رہے گا۔ آئیے آیت الکرسی کی فضیلت میں چوتھی حدیث سنیے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے صدقہ فطر کے اوپر، جو فطرانے کا غلہ تھا، اناج تھا، اس کے اوپر پہرے دار مقرر کیا۔ ایک چور 3 دن مسلسل چوری کرنے کے لیے آتا رہا۔ ابو ہریرہ اسے پکڑتے، وہ منت سماجت کرتا کہ مجھے چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ نے 2 دن تو اسے چھوڑ دیا۔ جب تیسرے دن پکڑا، فرمایا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے صبح خدمت نبوت میں پیش کروں گا۔ اس چور نے کہا دعانی، مجھے آج چھوڑ دے، وَعَلِّمُكَ بِكَلِمَةٍ يَنْفَعُكَ بِهَا اللَّهُ، کہ آج میں تجھے ایسے کلمات سکھلا کر جاؤں گا جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا۔ قُلْتُ مَا هُنَّ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ قال، اس چور نے کہا، اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آ جائے تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کر۔ علیک من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا۔ ولا یقربنک الشیطان، اور شیطان تیرے نزدیک نہیں آ سکے گا حتی تصبح، حتی کہ تو صبح کر لے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا قصہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے ساری تفصیلات سنی تو ارشاد فرمایا، صدقک وہو کذوب، اے ابا ہریرہ یہ بات اس نے تجھے صحیح بتلائی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتدری من تخاطب منذ 3 لیال ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ کیا تو جانتا ہے گزشتہ 3 راتیں تو کس سے مخاطب رہا؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا۔ یہ 4 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں آیت الکرسی کی فضیلت میں۔ حدیث ابی ابن کعب جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔
اسی طرح حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سنن نسائی میں ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت مشروع ہے۔ اسی طرح حدیث ابی ابن کعب جو کہ طبرانی میں ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان جنات سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث ابو ہریرہ جو کہ صحیح بخاری میں ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے، ایسا کرنے سے انسان شیطان سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ صبح ہونے تک اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، جو لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، رات کو بے چینی ہوتی ہے، ڈرونے خواب آتے ہیں، شیاطین جنات تنگ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں، شیطان سے محفوظ رہیں گے اور اللہ جل وعلا کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرے گا، حتیٰ کہ انسان مکمل سلامتی کے ساتھ صبح کر لے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آخر کیوں اتنی تکرار کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کی تعلیم دی گئی ہے؟ وہ اس لیے میرے بھائیوں، دین اسلام دین توحید ہے۔ آیت الکرسی اول سے لے کر آخر تک اللہ جل وعلا کی توحید سے لبریز ہے۔ جب ایک بندہ مسلمان مکمل اخلاص کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ آیت الکرسی پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے صبح و شام اس عظیم آیت کی تلاوت کرتا ہے، تو رب ذوالجلال ایسے انسان کو شرک اور بہت ساری مصیبتوں سے، آفتوں سے، جنات شیاطین سے محفوظ کر دیتا ہے جل وعلا۔